مجھے یاد ہے کہ جب ڈی چوک میں کچھ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا بابا جی کو کہو تمہاری بات بابا جی مانیں گے، جا کر بابا جی سے کہو کہ اب چونکہ ہم تو بہت کم رہ چکے ہیں، کوئی بندہ ہمارے پاس یہی 1500 بندے ہیں اور ان کی بھی سارے راستے بند ہو چکے ہیں، کھانا نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کچھ بھی ساتھ میں نہیں ہے اور مسلسل لوگ ظلم کر رہے ہیں، تو آپ جا کے بتائیں کہ کوئی بڑا اعلان کر کے واپس آئیں گے۔ ہمارے بھی ذہن میں یہ بات آئی کہ واقعی کچھ بھی نہیں ہے، سامنے سے بالکل ہر طرف سے انہوں نے گھیرا ہوا ہے اور نہ کسی کو چھوڑ رہے ہیں نہ کسی کو آنے دے رہے ہیں۔ تو بابا جی اپنی گاڑی میں اس وقت تشریف فرماتے، میں آ کے پیچھے بیٹھ گیا، مجھے کہا جی فرمائیے۔ میں نے کہا حضور اگر اس طرح کرے کہ ہم کوئی بڑا اعلان کر کے یہاں سے نکلے کہ ہم فلاں تاریخ کو آئیں گے، بابا جی اس طرح میرے طرف دیکھا، فرمایا یہ تمہاری بات نہیں ہے۔ میں نے کہا جی حضور اس پر اس طرح مشاورت ہوئی ہے اور پھر مجھے بھیجا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بابا جی نے فرمایا مجھے اسلام کی تاریخ میں بتاؤ، تم کہتے ہو نا ہمارے پاس بندے توڑے رہ گئے ہیں، تو اس کے بعد فرمایا مجھے اسلام کی تاریخ میں دکھاؤ کہ کبھی ہم اکثریت سے بھی جیتے ہیں، کبھی ہم اکثریت پر اعتبار کر کے کہ آج تو ہمارے پاس۔ پھر فرمایا کہ جب اسی پر بات آ گئی تو پھر امتحان بھی آ گیا۔ فرمایا مجھے بتاؤ بدر میں ہم کتنے تھے، ہمارے پاس کیا تھا ادھر، مجھے بتاؤ خندق میں ہم کتنے تھے، ہمارے پاس اسی وقت کیا تھا۔ فتح شام واقعی کے اٹھاؤ 60 آ گئے تو 60,000 کا مقابلہ بھی کیا اور پھر ان کو لتاڑا بھی۔ مجھے بتاؤ اسلام کی تاریخ میں۔ پھر اس کے بعد جو بات بتائی آپ نے فرمایا آپ نے آج نہیں دیکھا کہ ان سب نے میرے ساتھ موت پہ بیعت کی ہے۔ پھر بابا جی نے اسی وقت تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ یہی تو وقت ہے کہ اہل سنت بہت دیر بعد اٹھی ہے، ابھی تک تو ہم اس پر گزارا کرتے رہے کہ جو جہاد کرتا رہا ہم نے سرعام حکم لگایا سب کے سب خارجی، اور پھر اس کے خلاف ہم نے فتوی دیے سب کے سب خارجی۔ حضور کے ارشاد بھول گئے الجہاد مادن الی یوم القیامہ، کوئی تو ہوگا، کوئی جماعت تو ہوگی جن کا جہاد ہوگا، نہیں ہم نے کہا ہم خود کر نہیں سکتے، تو اس لیے خارجی کا تو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، ہم کہیں گے یہ سارے خارجی ہے، تو خود سے ہم کیا ہو گئے۔ اتنی مجرمانہ خاموشی، پوری دنیا میں ظلم ہوتا رہا، ہم اپنے دل میں تسلی کر کے بیٹھ گئے کہ نہیں یہ جہاد تو کام ہی خارجیوں کا ہے، اس وقت تو جو بھی بندہ آئے تو وہ خارجی بن گیا۔ اس کے بعد جب ظالم کے سامنے سر اٹھانے کی بات آئی تو ہم نے کہا نہیں ہم تو پرامن ہیں، اہل سنت کی تو تاریخ پرامن ہے۔ کس نے کہا اس طریقے سے پرامن ہے؟ اہل سنت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اہل سنت کی تاریخ تو سیدنا ابو بکر صدیق سے شروع ہوئی، کہاں پر آگے آ کر کے آپ کو بتایا گیا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، الف الناس وارفق بہم، لوگوں کو کچھ نہ کچھ نرمی کرو۔ کچھ لوگوں کو حضرت عمر فاروق کی یہ عادت کریم آتی کہ جب بھی اس طرح کی بات آتی تو آپ بات اس لیے کرتے تاکہ آگے سے اگر حضور کے سامنے بات آئی تو آپ نے بات اس وجہ سے کی کہ حضور کی مہر لگے۔ ابو بکر صدیق کے سامنے بات آ گئی تو آپ نے اس وجہ سے کی کہ قیامت تک کسی کو پھر یہ گلا شکوہ نہ رہے، نہ یہ ان کے ذہن میں کوئی اشکال آئے کہ اگر اسلام پہ سخت حالات ہو، اگر ہمارے پاس وسائل نہ ہو، اگر ہمارے پاس اسباب نہ ہو، اگر کفر بڑی پاور میں ہو تو پھر کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں ابھی دور نہیں ہے، ابھی ہم آگے جائیں گے، ابھی ہم یہ کریں گے، ابھی ہم وہ کریں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تالف الناس وارفق بہم، لوگوں کے ساتھ کچھ نرمی کرو۔ آپ نے فرمایا سکلت قومک یا عمر، بابا جی فرماتے تھے یہ بات حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کو کر سکتے ہیں، اس سے آگے ہم اس کا ترجمہ بھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا اگر میں یہاں پر مدینہ شریف میں اکیلے رہ جاؤں اور یہ جنگل کے جان مرا کر یہ جو جسم ہے اس کو اپنے دانتوں میں نوچ ڈالے اور پھر پردہ عورتوں کے گھروں میں داخل ہو، یاد رکھیے پھر بے حضور کے عزت ابرو کے لیے، ختم نبوت کے لیے جو جنگ ہے وہ بھی ہوگی، مانعین زکات کے خلاف بھی ہوگی، اور جو حضور نے لشکر اسامہ بھیجا ہے وہ بھی جائے گا، اس لیے کہ یہ جنگ میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی عزت ابرو کی ہے۔